جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات ہے آواز رمضان اور سلسلہ ہے علم و آگہی کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے آج ہمارا جو موضوع وہ علم یا حصول علم کی اہمیت، یہ ہمارا موضوع رہا۔ ناظرین اب ہمارے ملک میں چونکہ کرونا کا جو پھیلاؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یا اسے روکنے کی جس طریقے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان میں سے پہلا قدم جو اٹھایا گیا وہ اسکولز جو ہیں سندھ کے تمام وہ بند کر دیے گئے، یعنی پہلے کچھ دنوں کے لیے بند کیے گئے مارچ کے پہلے ہفتے میں، اور یہ کہا گیا کہ کچھ دنوں کے لیے اسکول بند کر کے چیزیں جیسے ہی کنٹرول ہو جائیں گی ویسے ہی اسکولوں کو کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب ایک عام لاک ڈاؤن شروع ہو گیا جو کہ 24 مارچ سے شروع ہوا، تو اس کے بعد اسکولوں کو مزید بند کر دیا گیا۔ پھر یہ تاریخ آگے بڑھتی گئی، پھر یہ کہا گیا کہ 1 جون سے اسکول کھول دیے جائیں گے اور ایگزامس لیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا تمام ایگزامس کے رزلٹس کے بعد اگلی جو نیکسٹ کلاسز ہیں اس میں پروموٹ کیا جائے گا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکولز 15 جولائی سے کھولے جائیں گے، اور یہ جو سال ہے تعلیمی سال، اب جیسا کہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید اسٹوڈنٹس کا یہ سال ضائع ہی ہو جائے، اب اس کو کارآمد بنانے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بغیر امتحان کے آگے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور صرف چھوٹی کلاسیں نہیں ناظرین، بلکہ چاہے وہ 9th میٹرک یا انٹر ہو، سب میں، یہاں تک کہ آپ فرسٹ ایئر کے جو طالب علم تھے اب انہیں فرسٹ ایئر کی ہی بیس پہ چند پرسنٹس بڑھا کے ان کو مارک شیٹ دے دی جائے گی، اور وہ میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم یا کوئی بھی انسان کیا بغیر امتحان کے وہ تمام علوم سیکھ لیتا ہے؟ اگر امتحان ضروری نہیں ہے تو پھر اسی طرح بچوں کو پڑھا کے اور ان کو آگے بڑھا دینا چاہیے، امتحان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں یا عام جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی زندگی کی بات کروں، تو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس یعنی اکثریت ایسے طالب علموں کی ہوتی ہے جو امتحان سے 1 یا 2 ہفتہ پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پورے سال پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ تو کتابی کیڑا کہلاتا ہے، اس کو تو ایسے تو بڑے کم بچے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر بچے جو اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اسکول کے ہوں یا کالج کے ہوں، ایگزام سے میں نے جینیس ترین بچوں کو دیکھا ہے جو ایگزام سے 10 دن پہلے صحیح معنوں میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب جب کہ ایگزام ہونے ہی نہیں ہے تو کیا ہماری تعلیم کا وہ معیار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور پھر جب والدین کو یہ اندازہ ہے کہ اب ایگزام نہیں ہونا، اب خود بخود پروموٹ ہو جانے ہیں، کیونکہ ایک جو فیس جمع کرانے کے لیے جو سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے وہ ایگزام کا ہوتا ہے، جب ایگزام ہی نہیں ہونا، پروموٹ ویسے ہی ہو جانا ہے، تو پھر پیرنٹس جو ہے نا وہ فیس جمع کرانے کے لیے روادار نہیں ہے۔ ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ مرکزی چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے، میرے ساتھ موجود ہیں سید طارق شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سر کیا کہتے ہیں، اب بغیر امتحان دیے بچے جو ہے نا وہ نیکسٹ کلاسوں میں جائیں گے؟ اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے بڑے لکی ہیں، آج تک شاید تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہو کہ بغیر امتحان دیے میٹرک اور انٹر کی بھی جو ہے نا اسناد بھی مل جائیں گی، مارک شیٹس بھی مل جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ ہم نے جب اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ وداؤٹ ایگزامینیشن پروموٹ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اس کے جو اثرات ابھی تو شاید کسی کو نظر نہ آئیں لیکن آگے جا کے ضرور نظر آئیں گے، کیونکہ بچے جو ہیں ابھی وداؤٹ ٹیسٹنگ جو ہیں ان کو کتنا آتا ہے یہ جانچے بغیر اگر ان کو آگے بھیج دیا جائے گا تو یہ وہی اسٹوڈنٹ ہیں جو انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے اور جو لائرز بنیں گے، تو ان کی قابلیت پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق آ سکتا ہے۔ تو ہم نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں ایگزامینیشن کنڈکٹ کرانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اسکول تو ویسے ہی بند ہیں، تو اب اسکول جب بند ہیں تو آپ انہی بلڈنگز کے اندر رہتے ہوئے اسکیٹرڈلی جو ہے نا وہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرا سکتے ہیں، اسمارٹلی ایگزامینیشن ہو سکتے ہیں، اس ایگزامینیشن کا ٹائمنگ شارٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ایک تھیوری سے ہٹ کے ایک MCQ اور شارٹ آنسرز کے تحت جو ہے وہ ان کے ایگزامینیشن لیے جا سکتے ہیں، ایک سینٹر کو 2 سے 3 دفعہ ایک ہی دن میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، لیکن گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو یہی تھا کہ ان کو ویسے ہی پروموٹ کر دیا جائے۔ تو اس میں ہماری ایک ریزرویشن یہ تھی کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچوں کو بلانا جو ہے نا وہ سیف نہیں ہے تو کم از کم اسکول کا انپوٹ ہونا ضروری تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کیمبرج کے ایگزامینیشنز نہیں ہوئے اور اس میں اسیسمنٹ بیس گریڈز دیے جا رہے ہیں، تو گریڈز کو جو ہے وہ اسی طرح اسیس کیا جا رہا ہے کہ ٹیچرز کے ریمارک بھی لیے جا رہے ہیں کہ ان کی پاس پرفارمنس کیا تھی، اس کے حساب سے ایک ایکسپیکٹڈ گریڈ دیا جاتا ہے وہ، اور اس کے
کے بعد ان کی جو انہوں نے ٹیسٹ جو کلاس ورک کے اندر اور اسیسمنٹ کے اندر دیے ہیں اس کے مارکس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمپائل کیا جائے گا گریڈ۔ یہاں پر اگر 9th کی بیسس پہ ہم 10th والوں کو پاس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا 9th میں کسی بھی وجوہات کی وجہ سے بنا پہ وہ رزلٹ صحیح نہیں آیا تھا تو اب وہ دوبارہ صحیح نہیں کر سکتا اپنا رزلٹ، جبکہ اس کے ہر سال یہ ہوتا تھا کہ 9 میں اگر کہیں طرح وہ بیک لاگ آ جاتا ہے، کہیں طرح صحیح طرح پرفارم نہیں کر پاتا تو وہ آگے جا کر اچھے محنت کر کے اچھا گریڈ لا سکتا ہے۔ اچھا اس میں بڑی ایک اور اہم بات بھی ہے طارق صاحب، 9th کے سبجیکٹس الگ ہیں، کیمسٹری بایولوجی جو 9th میں پڑھائی جاتی ہے، فزکس اور میتھس جو میٹرک میں موجود ہے۔ کیمسٹری اور بایولوجی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جو کیمسٹری بایولوجی میں اچھا ہوگا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ فزکس اور میتھس میں ذرا برا ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں انجینئرنگ کے سبجیکٹ ہیں۔ اب اگر ایک انجینئرنگ کا بچہ جس کا مین فوکس فزکس اور میتھس یا ایسے سائنس سبجیکٹس تھا جو کہ انجینئرنگ کے لیے ضروری ہیں، وہ ہو سکتا ہے میٹرک میں بڑے اچھے مارکس لے آتا اور اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل جاتا، اب بایولوجی اور کیمسٹری تو اس کے سر پہ سے گزر گئی اس لیے کہ اس نے انجینئر بننا تھا، تو اس گیپ کو کیسے دور کیا جائے گا؟ دیکھیں اس گیپ کو دور کرنے کے لیے دیکھیں اب تو جو چیز ہو گئی وہ ہو گئی، اب نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو ہم نے یونیورسٹیز کے لیے اسپیشلی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ اپنی انٹری ایگزامس کی بنا پر یہ آپ ایڈمیشنز دیں، لیکن اس گریڈنگ سسٹم جو ہوتا ہے کہ اتنے پرسنٹیج ہوگی تو اس پہ آپ کالج میں رزلٹ ملے گا یا یونیورسٹی میں رزلٹ ملے گا، وہ ایڈمیشن ملے گا سوری، تو وہ پھر اس کو تھوڑا نیچے لایا جائے، کیونکہ وہ گریڈ جو ان کا آیا ہے میٹرک کے اندر وہ ایکچوئل گریڈ نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے بہت خراب ہو۔ تو آپ انٹری ایگزامس کالجز کے لیے اب لانے پڑیں گے، پہلے کیپ کے تھرو کالجز میں ایڈمیشن ہو جاتا تھا تو وہ پالیسی اب اپنائی نہیں جا سکتی کیونکہ گریڈز ایکچوئل، لیکن ابھی بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرلائزڈ ایڈمیشن پالیسی ہوگی اور علاقوں کے لحاظ سے جس علاقے میں جو جہاں بچہ رہتا ہوگا اس کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا، وہ دے تو دیا جائے گا، لیکن گریڈ وہی والی بات آتی ہے، گریڈ ایکچوئل نہیں ہے۔ اب اگر وہ اپنے گریڈ کو امپروو نہیں کر پایا تو اس کا قصور تو نہیں ہے کہ یہ کرونا آ گیا تھا، تو گریڈنگ سسٹم کو بھی نیچے لانا پڑے گا تاکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کالج کے اندر اگر گریڈنگ سسٹم ہٹا دیتے ہیں اور یعنی اس کو مزید اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ کہ کراچی کی اگر میں بات کروں، آدم جی کالج، ڈی جے سائنس کالج یا ایسے کالجز جہاں سے پوزیشنز آتی ہیں وہ کراچی کے بیسٹ کالجز سمجھے جاتے ہیں، پوزیشن بھی اسی لیے آتی ہے کہ وہاں جاتے ہی A1 گریڈرز ہیں، ایگزیکٹلی جب 92-93% والے بچے وہاں جائیں گے تو وہیں سے پوزیشن آئے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ علاقوں کی بنیاد پہ کالجز کو بانٹ دیتے ہیں تو اب سولر بازار میں رہنے والے بچے کو آدم جی کالج میں داخلہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پروسیجر نازم آباد میں رہنے والے کو مین کو ہو سکتا ہے نازم آباد میں بڑے اتنے ہونہار طالب علموں کہ پوزیشن اس دفعہ گورنمنٹ کالج فار مین نازم آباد سے آ جائے، اس کو کیوں نہیں کر دیتے کہ جس علاقے کا ہے بس اسی علاقے کے حساب سے ایڈمیشنز دے دیں اور یہ نہ کریں کہ جی وہ باقی علاقوں سے ٹاپ میرٹ لے کے اور باقی علاقوں سے، پھر ظاہر سی بات ہے تفریق ہوتی ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس کے اندر ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اپارچونیٹی ہر ایک کے لیے اوپن ہوتی ہے کہ وہ کس کالج میں جانا چاہتا ہے بچہ، تو وہ اپارچونیٹی اوپن ہونی چاہیے تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اگر سمجھتا ہے کہ یہاں پڑھائی اچھی ہے تو وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیز کر دی گئی تو پھر اس میں اجازت داری جو ہے وہ آ جائے گی کہ وہ ایک اسٹرانگ کنٹرول آ جائے گا کہ بھائی اب ادھر ہی پڑھنا ہے، یہ اچھا کالج ہے، یہ برا کالج ہے، یہ اچھا نہیں پڑھا رہا تو وہ پھر ادھر ہی پڑھنا ہے، تو اس بنا پر پھر آپ کے جو ہے نا وہ ابھی چاہتے ہیں کہ میرٹ بھی رہے لیکن تھوڑا سا ریلیکس کر دیا جائے۔ اچھا ابھی آپ سے طارق صاحب اور بہت سی گفتگو ہوئی ہیں اس لیے کہ فیس کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسکولس ناظرین بند ہونے جا رہے ہیں، اگر والدین نے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے فیس نہیں دی اسکولوں میں، ایسے چھوٹے اسکولس جو ہیں تو بہت سارے اسکول ہو سکتا ہے 50% ہمارے یہاں اسکول ہی بند ہو جائیں، اس پہ آپ سے مزید بات کریں گے۔ اب میں یہاں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا
کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے Pasta. نیوز کی ماہ رمضان البار کی خصوصی نشریات ہیں آباد رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے علم و آگہی کا. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اسکولز کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے مرکزی چیئرمین جناب سید طارق شاہ صاحب. طارق صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جو اسکولس یعنی جو والدین بچوں کی فیس نہیں جمع کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا پرابلمس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، وہی والی بات کہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اسکول جو ہے، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ فیس کی بات زیادہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ فائنینشیل ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہر ادارے میں ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی ایک ایڈ یا گرانٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. تو جو بھی فی ہمیں مل رہی ہے وہ پیرنٹ کی طرف سے مل رہی ہے، اور وہ فی سے ہمارا اسکول چل رہا ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ اگر فی نہیں ملے گی تو اسکول نہیں چل سکے گا. تو فی جب پیرنٹ نہیں دے رہے، ابھی بھی آپ دیکھیں ہم نے 20% والنٹیرلی، جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے دیا اور ہم دے رہے ہیں، اور اس پہ بھی ہم نے اب کچھ اسکولس کے تو فون آئے کہ ہم نے اپریل کی جو فی جنہوں نے مئی میں بھری ہے اس پہ بھی رول تھا کہ نہیں دے سکتے 20%، ہم نے وہ بھی دے دیا. تو اس کے باوجود بھی پیرنٹ کا رجحان فیس بھرنے پر نہیں ہے. اور یہ اس وقت تک ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ چلے پیرنٹ جو ہے وہ فائنینشلی بہت کرائسس میں یہ ہے وہ ہے، لیکن جب سے مارکیٹ کھلی ہیں تو اس وقت کے بعد سے جو ہم بزنس دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے جو چل رہا ہے، اور جو 5 ارب روپے جو کہا گیا تھا کہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور وہ 8 ارب سے اوپر نکل چکا ہے اب تو مطلب پیسے ہیں لوگوں کے پاس جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ فیس پہ خرچ نہیں کر رہے، وہ شاپنگ پہ خرچ کر رہے ہیں. تو خدارہ اپنی پرائیویٹ اسکول جس میں آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ آپ کی تعلیم دینے والے انسٹیٹیوٹ جو ہیں، جو بچوں کی تعلیم سے وابستہ ہیں، جن کی تعلیم آگے جا کے دیں گے. یہ بھی نہیں کہ اسکول کا دی اینڈ ہو گیا اس کے بعد دوبارہ کبھی اسکول نہیں کھلے گا. تو ان اداروں کو قائم رکھنا پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اسکول بند ہونا شروع ہو گئے، اور میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اب فون آنے شروع ہو گئے ہیں، میسیجز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، فیس بک پہ اسکول والے اپلوڈ بھی کر رہے ہیں کہ جو سبربز ایریا ہیں وہاں سے اسکولز بند ہونا شروع ہو رہے ہیں. تو یہ اگر سلسلہ لمبا چلنا شروع ہوا اور مزید اسکول بند رہے، پیرنٹ نے پیسے نہیں دیے اور گورنمنٹ نے کوئی ریلیکسیشن ہمیں نہیں دی، تو یہ اسکول بند ہو جائیں گے. اور گورنمنٹ کے کتنے فیصد آپ کی فیس کی ریکوری ہو رہی ہے اسکول سے؟ دیکھیں اراؤنڈ میں اگر آن ایوریج بتاؤں تو 20 سے 30 کے درمیان ہو رہی ہے، جو کہ انسفیشینٹ ہے. اور 20-30 کے درمیان جو ہو رہی ہے وہ 80% فیس ہو رہی ہے، 100% فیس نہیں ہو رہی. تو ہمارے اخراجات وہیں کھڑے ہیں، گورنمنٹ کے ٹیکسز وہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں واٹر کے بل ابھی بھی آ رہے ہیں جو فکس کاسٹ ہوتی ہے، گیس کے ایوریج بلنگ چل رہی ہے جو گیس اسکول میں یوز بھی نہیں ہوتی، کہ الیکٹرک کی ایوریج بلنگ ہو رہی ہے. اسکول بند ہو یا کھلے ہو، ایوریج بلنگ ابھی بھی جاری ہے. وہ ایڈجسٹ کا کہا گیا لیکن کب ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتا. وہ ایڈجسٹ اگر ہو رہے ہیں تو ریزیڈینشیل پہ ہو رہے ہیں، اسکول تو ویسے ہی کمرشل الیکٹریسٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیکسز کی تلوار ابھی بھی ہم پہ لٹک رہی ہے کہ کبھی بھی ٹیکسز مانگ لیے گئے تو اسکول کے پاس پیسے نہیں. آپ نے اپنے آپس میں کوئی یونٹی بنائی ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے یا اس کے والدین ایک اسکول کے ڈیفالٹر ہوں تو ان کو دوسرا اسکول نہ لے؟ یعنی اگر اس دفعہ بچوں کی فیس نہیں جمع ہو پاتی تو جب تک کہ وہ پچھلی فیس نہ دیں دوسرے اسکول میں نہ جا سکتے. دیکھیں یہ یونٹی بن رہی ہے بالکل، اور آگے جا کے اور اسٹرانگ بھی ہوگی جتنے حالات خراب ہوں گے. لیکن دیکھیں یہاں معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں بچوں کی ایجوکیشن بھی افیکٹ کر رہی ہے. دیکھیں پیسہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ہمیں اپنے اخراجات کے لیے ہم اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے بھی. اور آج جو ہے سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیے ہیں کہ بازار کھول دیے جائیں، سب کچھ کھول دیے جائیں، تو اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ وائی ناٹ
ناٹ اسکول میں تو اس سے بہتر SOPs فالو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیے تعلیم کا بحران اگر سٹارٹ ہو گیا تو اس کو کنٹرول کرنا ہماری گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ویسے ہی ہم 58% لٹریسی ریٹ پر ہیں, تو یہ اور مزید گر گیا. اور دیکھیں انٹرنیشنل رپورٹس میں شیئر کرنا چاہوں گا, WHO نے کہا ہے کہ کرونا اتنی جلدی نہیں جائے گا, اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا. اور اگر یہ لمبے ٹائم تک یہ چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئی اسکولوں کی تو ہمارے ملک میں ڈراپ آؤٹ ریشو بڑھ جائے گا, اور اس ڈراپ آؤٹ ریشو میں فیمیل ایجوکیشن جو ہے, فیمیل جو ہیں وہ زیادہ ڈراپ آؤٹ ہوں گی. تو اور آپ کو یہ سب کو پتا ہے کہ اگر فیمیل ایک ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تو اس سے پورا خاندان پوری نسل کر جاتا ہے, نسل افیکٹ کر جاتی ہے. تو یہ اس کا لانگ لاسٹنگ افیکٹ جائیں گے. تو گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ تعلیم کا جو معیار آگے جا کے گر سکتا ہے اس کو ابھی بچایا جا سکتا ہے. SOPs پہ اسکول 100% پابندی سے کام کر سکتے ہیں, اور کیونکہ یہ وہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں پر آرمی کے بعد ڈسپلن دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پر SOPs فالو کیے جا سکتے ہیں. اتنے مہنگے SOPs بھی نہیں ہے کہ ہر اسکول فالو نہ کر پائے. سینیٹائز کرنا ڈیٹول کے اسپرے کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے. ماسک پہن کے بچے اگر آئیں گے تو وہ بھی ایک ایڈیشنل سیکیورٹی ہوگی ان کی. پھر گلوز پہن کر آئیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کلاسز کو جو ہے نا دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. مطلب اگر 25 بچے ہیں تو 10-11 بچے ایک کلاس میں بٹھائے جائیں گے اور دور دور بیٹھ جائیں گے. 2 شفٹوں میں اسکول لگے گا. یہ آنے والا سال جو ایک سیشن تو اینڈ کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی 15 جولائی سے بھی اسکول کھل پائیں گے؟ دیکھیں جس طرح کی گورنمنٹ کی پالیسیز چل رہی ہیں اس میں نہیں کھولنے دیں گے, یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن ہمیں کم از کم ان کو یہ بتانا ضروری ہے, اور سپریم کورٹ سے ہماری اپیل یہ ہے کہ خدارا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بچا لیں. اگر یہ ایکسٹینشن ہوتی رہی, جیسے منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 6-7 مہینے بھی کھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں 6-7 مہینے اگر اسکول بند رہے تو بہت سارے سر عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ ابھی تک تو نہیں کیا گیا, لیکن آج جیسے نیوز آئی ہے کہ سپریم کورٹ ایکٹیو ہوا ہے اور وہ انٹروین کر رہا ہے, تو ہم ضرور رابطہ کریں گے, ان سے اپیل بھی کریں گے کہ سو موٹو ایکشن لیں, تعلیم کے لیے لیں, تاکہ تعلیم کے بچوں کو جو حرج ہو رہا ہے. دیکھیں تعلیم جو ہے, اسکول جو ہے وہ بچوں کا دوسرا گھر ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور پیرنٹ جو اساتذہ ہیں وہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں ہے کہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا چینلز پہ چل رہا ہے کہ اسکول والے رو اس لیے رہے کہ ان کو فیس چاہیے. دیکھیں فی ایک میٹر ہے, لیکن تعلیم کا جو نقصان ہونے جا رہا ہے فی بھی تو ایک میٹر. دیکھیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, آپ کو جو ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں بھی دینی ہیں. بالکل. اسکول کی جو کرائے پہ جو رینٹ ہے, جو کرائے پہ اسکولز ہیں, اور زیادہ تر وہی اسکولز کرائے پہ ہیں جو کہ کم فیس میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اور جو میجورٹی اسکولز ہیں وہ تو کم فیس والے ہیں. اور میں آپ کو ہائی کلاس تو دیکھیں نا, اسکولوں پہ کوئی فرق پڑنا ہے. بڑے بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں ہائی کلاس اسکولوں کے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا سر. اور ان کو تو وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین بھی ان کو باقاعدگی سے فیس دے رہے ہیں, پورے سال کی فیس بھی دے جاتے ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں اس ملک کے اندر وہ اسکول بھی موجود ہے 200 روپے فی چارج کر رہا ہے, گورنمنٹ کا سبسٹیٹیوٹ بن کے کام کر رہا ہے. تو ہمیں ان کو oblige کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک عام تاثر کریٹ ہو گیا کہ اسکول والے بہت کما رہے ہیں, تو اگر وہ بہت کما رہے ہوتے تو آج وہ رینٹ پہ نہیں ہوتے, بالکل وہ اپنی بلڈنگ لے کے بیٹھ چکے ہوتے. تو یہ ایک لو پروفٹ مارجن پہ کام ہوتا ہے, پروفٹ پہ ضرور کام ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے, کیونکہ ہمیں بھی اپنے گھر چلانے, اسکول والوں کو بھی اپنے گھر چلانے. لیکن ہاں ایکسیسو پروفٹ کی جہاں بات آتی ہے وہاں ہماری بھی ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بات ساری یہ آتی ہے کہ پیرنٹ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں اگر اچھی تعلیم دی جا رہی ہے نا بچوں کو, تو پھر اسکولز کا حق بھی بنتا ہے. اور واقعی اگر ایک پراپر سسٹم, سائنس, ٹیکنالوجی, دینی تعلیم, سوشل تعلیم, یہ ساتھ تمام چیزیں دی جا رہی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں ایجوکیشن بہت مہنگی ہے. اب ناظرین باہر کے ملکوں میں, یورپی ممالک میں آپ جائیں گے, ایک بچہ جو کہ اسکول سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتا ہے, تو اس پہ کئی لاکھ روپوں کا قرض ہوتا ہے. یعنی اگر وہ پاؤنڈز میں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر اچھے خاصے 1000 پاؤنڈز کا لون آ جاتا ہے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے لون لے کے اور بچے کو تعلیم تو دے دیتی ہیں, اس کے بعد بچہ جو ہے وہ اپنے جب یعنی کمانے کے قابل ہو جاتا ہے تو اپنے ہی پیسوں سے وہ لون ادا کر رہا ہوتا ہے. پاکستان میں بڑی بلیسنگ ہے, بیرون ممالک کے لوگ جب پاکستان میں تعلیم دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میڈیکل کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, اسکولز ہوں, وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں ان کے بچے یہاں پڑھ لیں, بڑی سستی تعلیم ہے. بالکل کمپیریٹیولی باہر سے سستی ہے, اور یہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, حکومت پاکستان کی ہے. ہم پہ بلیم ڈال دیا جاتا ہے کہ اسکول یہ کر رہے ہیں, یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ جو ٹیکسز لے رہی ہے, ہم تو فیس ہر مہینے لیتے ہیں نا, ٹیکسز تو کتنے سالوں سے جا رہا ہے, تو کیا گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا؟ اور یہ سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کا کیا
کیا حال ہے. تو اور ہر سال اربوں روپے کا بجٹ جو آتا ہے, تو اب تو چلے اسکول بند ہے تو وہ بجٹ تو بچ گیا, تو کم از کم وہ اسکولوں کو تو دے دیں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو کرائسس میں آ گئے, تو ریلیف فنڈ کے نام پر ان کو دے دیں. لون کا کہا گیا, وہ بھی 4% پہ کہا گیا کہ 4%, لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی ادارہ لون لینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اتنی انسرٹینٹی ہے کہ کب اسکول کھلیں گے. تو طارق صاحب, وفاقی حکومت سے, صوبائی حکومت سے اس حوالے سے ریکویسٹ ان کو دی جا رہی ہے, بات چیت کی جا رہی ہے, کیونکہ تعلیم کے معاملے میں اس وقت جو ہے نا, چھٹیوں کے معاملے میں وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں. تاجروں کی جو مسائل تھے اس پہ تو الگ الگ تھے, لیکن وفاقی حکومت بھی تعلیم پہ یہی کہہ رہی ہے کہ نجی اسکولوں کو بند رکھیں, اور صوبائی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. یہاں تک کہ کیمبرج سسٹم کے جو ایگزامس تھے وہ بھی پوسٹ پون ہو گئے, یعنی وہ بھی کینسل ہو گئے. لیکن دونوں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم تعلیم کی ایمرجنسی لگائیں گے, اور ابھی تک کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ تعلیم کی ایمرجنسی واقعتاً نافذ ہوئی ہے. تو اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے دونوں کو. پرائیویٹ سیکٹر کے شیئرنگ کو پہلے تو ریکگنائز کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج جو بھی لٹریسی ریٹ اور جو بھی پوزیشنز ہماری انٹرنیشنل آ رہی ہیں وہ سب پرائیویٹ سیکٹر کی بدولت ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی ریئلائز کرنا ہوگا کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو چکی ہے, تو سب کو مل کر اس پرائیویٹ سیکٹر کو بیک کرنا پڑے گا جو آج تعلیم کے معیار کو اوپر لے کے جانے میں گامزن ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب اسکول جو ہیں وہ اتنا کام کر رہے ہیں تو پیرنٹ بھی جو ہے نا ان کو اوبلائج کریں. آج اگر دیکھیں پیرنٹ یہ کہتے ہیں کہ اسکول جو ہے نا وہ اچھی ایجوکیشن نہیں دے رہے, تو آپ پھر موازنہ کریں نا کہ گورنمنٹ کیا دے رہا ہے اور پرائیویٹ کیا دے رہا ہے, اور پرائیویٹ کے اندر جس کی ریزرویشنز ہیں وہ اسکول چینج کرنے کا رائٹ رکھتا ہے. اگر ایک اسکول کی پالیسی سے آپ سہمت نہیں ہیں تو دوسری اسکول میں چلے جائیں, اور اسکول کو جانچنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ برانڈ نیم کی طرف جائیں, آپ اس طرف جائیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ سروائیو کر سکے گا, آپ کا بچہ اچھی طریقے سے تعلیم دے سکے گا, اور اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو ہمیشہ تنگ ہی رہیں گے. تو ہر طرح کا اسکول موجود ہے, اور ہر اسکول اچھی تعلیم دینے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. یہ کوئی اسکول نہیں ہوگا جو کہے گا کہ بھائی ہم نے اسکول کھول لیا, اب جیسے جیسے بچے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں. ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اچھی ایفرٹس دے رہا ہے, تو جب اچھی ایفرٹس دے رہا ہے تو وہ تعلیم کا معیار اوپر لے کر جائے گا. لیکن تعلیم کی پروموشن کے لیے پالیسیز گورنمنٹ کو لانی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں بہت پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ اب اسکول کھولنے ہیں, اور اگر آگے جا کے اگر گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا یا کوئی ہمیں اسٹیئرنگ کمیٹی کی اجلاس دوبارہ نہیں بلایا گیا, تو آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی ہارڈ سٹیپ اسکول والوں کو بھی لینے پڑے, جو کہ ہمیں نہیں لینے چاہیے لیکن ہم مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ہمیں لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, حکومت کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے چینل کے توسط سے, میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے کوئی درخواست دینے چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں درخواست تو ہم نے بہت کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان, ایون چیف منسٹر آف سندھ, سب جو ہیں وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی تھوڑی بہت ریلیکسیشنز دیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم ایس او پیز بتائیں گے, اگر گورنمنٹ بھی کوئی بہتر تجویز دے سکتی ہے ایس او پیز بنانے کی, ہم اس کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن بیٹھ کر تعلیم کو سنجیدگی سے لیا جائے, اور تعلیم کو کی ایمرجنسی نافذ واقعتاً فزیکلی کی جائے, تاکہ یہ کام ہو سکتا ہے. اور میرے خیال سے اب ایک ہی امید نظر آ رہی ہے جو آج کے ڈیسیجن کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سو موٹو ایکشن لیں, تاکہ ہم بھی اپنے تحفظات جو ہیں وہ منوا سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. طارق شاہ صاحب, مرکزی چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسیشن, ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے متحرک ہیں, اسکولس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور ویسے بھی کیونکہ طارق شاہ صاحب کے والد محترم خالد شاہ صاحب جو ہیں, وہ خالد شاہ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی رہے, اور میں خود دیکھتا رہا ہوں کہ بہت سارے طارق صاحب ایسے مسائل جو کہ عام لوگوں کے مسائل ہوا کرتے تھے نا, بالکل اس میں خالد صاحب کی بڑی خدمات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے, ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے. اسی لیے چھوٹے چھوٹے مسائل پر جا کے خود جا کے ان کو سالو کراتے تھے. بے شک. بہرحال بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, تھینک یو. ناظرین, چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا پروگرام ہوگا افطار کے پکوان, جس کا آپ کو انتظار ہوتا ہے, جو میری وجہ سے یہ تھوڑا سا تاخیر بھی ہو جاتی ہے اس میں, لیکن اب زیادہ دیر جو ہے نا ہم اس کے بیچ میں حائل نہیں رہیں گے. آپ کی ملاقات کرائیں گے شیف فرا سے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.